السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا احمد المجتبی محمد المصطفی وعلى آلہ واصحابہ ذوی الاجتباء والاہتداء وعلینا معہم ولہم وفیہم الی یوم الجزاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ العظیم۔ بڑے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ قریب سے قریب ہو رہی ہے اور دیوانے ہر جگہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد کا جشن منا رہے ہیں اور اس کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن مقدس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت اور آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف ہی ہے۔ قرآن مقدس کی اگر تلاوت کریں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاں بجاں مقامات پر آپ کی خصوصیات کا تذکرہ، آپ کے اوصاف کا تذکرہ، آپ کے صفات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ کہیں آپ کو حاضر و ناظر فرمایا، کہیں آپ کو شفاعت کرنے والا فرمایا، کہیں آپ کو یاسین و طٰہٰ فرمایا، کہیں آپ کو مزمل و مدثر فرمایا۔ اس طریقے سے اگر آپ قرآن مقدس کو پڑھیں تو آپ کو ہر جگہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نعت مل جائے گی، حضور کی تعریف مل جائے گی۔ اور کیوں نہ ہو کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر یہ قرآن نازل ہوا۔ ایک اعرابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے 3 دن کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مزار پر انوار کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور وہاں پر بیٹھ کر اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگ جاتا ہے اور پھر عرض کرتا ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب وہ تمہاری بارگاہ میں حاضر آ جائیں، تمہارے حضور حاضر آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ کر کے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، آج آپ کی بارگاہ میں حاضر آ گئے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک مانگتے ہیں، شفاعت کی خیرات مانگتے ہیں۔ ہم نے گناہ کیا، نافرمانیاں کی اور یہ تمام کی تمام چیزیں کر کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اللہ اکبر، حضور کی بارگاہ میں روتا ہے، وہ اعرابی گریو زاری کرتا ہے، رو رو کر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنا معروضہ پیش کرتا ہے۔ تو جب اس طریقے سے وہ اپنے معروضات حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ پیش کر رہا تھا، جواب آتا ہے قبر انور سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اے اعرابی تو بخش دیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں، مگر کہتے ہیں نا جو روتا ہے وہ اسی کا کام ہوتا ہے۔ تو آیا اور آنے کے بعد رونے لگ گیا، حضور کی بارگاہ میں معافی مانگنے لگ گیا،
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بخشش کی بشارت بھی عطا فرمائی کہ تو بخش دیا گیا، تیری نجات ہو گئی، کامیاب ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لو لگائیں، آپ سے محبت کریں، آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں، حضور علیہ السلام کو یاد کریں، حضور کے وسیلے سے دعا کریں۔ انشاءاللہ العظیم اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں گے، ہماری بھی دعائیں قبول ہوں گی، ہماری بھی بخشش ہو جائے گی، ہماری بھی نجات ہو جائے گی، ہمارے لیے بھی کامیابی میسر آ جائے گی۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے خوب لو لگائیں، خوب لو لگائیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کو اگر بنظر ایمان دیکھیں تو سبحان اللہ جہاں بجا مقامات پر نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جائیں گی۔ اگر قرآن کریم کو محبت رسول کی نظر سے دیکھیں تو اس کے ہر حرف میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف نظر آئیں گی، اور اگر قرآن مقدس کو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے سے اگر دیکھیں تو اللہ اکبر، اس میں حمد الہی اور ساتھ ہی ساتھ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف جا بجا مقامات پر نظر ہم کو آئیں گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، حضرت علامہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ اور کتنی خوبیاں؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ فضائل کثیرہ یہ عنایت کر کے تمام مخلوق کے اندر آپ کو افضل فرمایا، آپ کو حسن ظاہری بھی عطا فرمایا، آپ کو حسن باطنی بھی عطا فرمایا، آپ کو نسب عالی بھی عطا فرمایا اور نبوت کا اعلیٰ مقام اور مرتبہ بھی عطا فرمایا، آپ کو کتاب و حکمت بھی عطا فرمائی، اور آپ کو سب سے زیادہ علم بھی عطا فرمایا، آپ کے سر مبارک پر شفاعت کا صحرا رکھا، اور آپ کو حوض کوثر بھی عطا فرمایا، آپ کو مقام محمود بھی عطا فرمایا۔ گویا کہ جتنی اوصاف، جتنی تعریف، جتنے کمالات، جتنی خوبیاں ہیں، وہ تمام کے تمام کمالات، تمام کے تمام خوبیاں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عطا فرمائے۔ کثرت فتوح آپ کو عطا فرمائے، تمام کے تمام دشمنوں پر غلبہ آپ کو عطا فرمایا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ یوں بیان کرتے ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کثرت سے مراد اور کوثر سے مراد کیا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں لفظ الکوثر جو ہے یہ کثیر سے مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ بھلائی، بہت زیادہ خیر، خیر کثیر جس کو کہہ لیں، یہ کثیر سے مبالغہ ہے۔ اور اگر آپ کثیر کو دیکھیں تو کثیر کی جو ضد ہے اس کا اپوزٹ یہ ہے قلیل، تھوڑا۔ قلیل تھوڑا ہے، کثیر زیادہ، اور الکوثر تو اس کا مبالغہ ہے، بہت زیادہ۔ اب اگر قلیل کو ہم دیکھتے ہیں، تھوڑی چیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑی چیز کتنی ہے، تو اب اگر دیکھیں قرآن مقدس کو پڑھیں تو ہم کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ رب العزت قلیل کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے یہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے یہ بڑا کم ہے، بہت کم ہے، مختصر ہے۔ یہ دنیا اور جو ہے اس کا ساز و سامان یہ تھوڑا ہے، جس کو اللہ نے قلیل فرمایا۔ اب اگر آپ غور کریں دنیا کے ساز و سامان کے اوپر، دنیا کی چیزوں پر، کہ دنیا میں، دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر حیوانات، جمادات، نباتات اور اس قسم کے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑاں کروڑ اتنی تمام کے تمام چیزیں دنیا کے اندر، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ اتنی چیزیں دنیا کی جس کو اگر کاؤنٹ کرنا چاہے، دنیا کے ساز و سامان کو، دنیا کی چیزوں کو، تو اگر آدمی اس کو گننا چاہے، دیکھنا چاہے، جو نعمتیں ہیں اس کو شمار کرنا چاہے
تو اس کو گن نہیں سکتا۔ اللہ نے اتنی ساری چیزیں، اتنی مخلوقات، اگر مخلوقات میں دیکھو تو نہ جانے کتنی قسم کی مخلوقات ہے، اگر آپ دیکھیں نباتات میں دیکھیں تو نہ جانے کتنی قسم کے آپ کو نباتات مل جائیں گے، بے جان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو نہ جانے کتنی قسم کی چیزیں مل جائیں گی۔ جب اتنی ساری چیزیں یہ قلیل ہے جس کو گن نہیں سکتے، جس کو شمار نہیں کر سکتے، تو پھر کثیر کا عالم کیا ہوگا؟ اور کثیر جب بہت زیادہ ہے تو پھر حضور علیہ السلام کے حوالے سے تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ تو پھر کوثر کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کو جو کچھ ملا ہے، جتنا ملا ہے، اس کا اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے استاد زمن کہتے ہیں کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے۔ خدا کے خزانے کی کیا بات ہے؟ خدا کے خزانے کا اندازہ کوئی کیا لگا سکتا ہے؟ اس کی کنجیاں یعنی اس کی چابیاں یہ حضور علیہ السلام کے پاس ہے۔ فرماتے ہیں کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ محبوب کیا، اللہ نے اپنا محبوب بنایا، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ اور عالم کے سلاطین بھکاری ہیں، بھکاری، عالم کے سلاطین جو دنیا کے جو بادشاہ ہیں، جتنے بھی عالم کے سلاطین بھکاری ہے، بھکاری، سرکار بنایا، سرکار بنایا۔ یہ حضور کی شان ہے۔ اللہ نے حضور کو اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا کہ سارے خزانوں کی کنجیاں حضور کو عطا فرما دیں۔ اب اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توصیف کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی توصیف اور آپ کی تعریف قرآن مقدس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پورا قرآن آپ کو مل جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں کو لگنے والی قسم کو اللہ تبارک و تعالی یاد فرما رہا ہے، تو کہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک شہر کی قسم اللہ یاد فرما رہا ہے، کہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے مبارکہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی یاد فرما رہا ہے، اور حضور کی عظمت، آپ کی رفعت اور آپ کی شان کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قسم کیسی یاد فرمائی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر آپ سورہ ضحیٰ کی ابتدائی 2 آیتوں کو اگر آپ پڑھیں، اللہ نے ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ یہ دونوں آیتیں مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایسی نعت ہے، حضور کی ایسی تعریف ہے، ایسی تعریف ہے کہ سبحان اللہ، بلکہ پوری سورہ ضحیٰ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعت ہے، حضور کی توصیف ہے۔ ان دونوں آیتوں کے حوالے سے اگر میں بتاؤں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، سبحان اللہ، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے، تو اس حوالے سے آپ کو پتا چل جائے گا مفسرین نے مختلف اقوال اس دونوں آیتوں کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں ان دونوں آیتوں کے حوالے سے ضحیٰ اور لیل، صبح اور رات، جو دونوں چیزیں جو بیان کی گئی نا، اس کے حوالے سے مختلف اقوال بیان کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں ضحیٰ سے مراد کیا ہے اور لیل سے مراد کیا ہے، تو فرماتے ہیں ضحیٰ سے مراد نماز چاشت کی قسم، اور لیل سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نماز تہجد مراد ہے۔ پھر فرماتے دوسری چیز کہ ضحیٰ سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خوشی کے وقت کی قسم ہے، اور لیل سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غم کے وقت کی قسم کو اللہ نے یاد فرمایا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں ضحیٰ سے مراد اس وقت کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمائی کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، تو اس سے مراد آپ فرماتے ضحیٰ سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم لوگوں سے ملاقات کریں، اور لیل سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اللہ سے ملاقات کریں، رب سے ملاقات کریں، اس کی قسم ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد کیا ہے اور لیل سے مراد، تو فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کمال عقل کی قسم ہے، اور لیل سے مراد
آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس دنیا سے ظاہری وفات کی قسم اللہ نے یاد فرمائی۔ پھر علامہ فخر الدین رازی مزید فرماتے ہیں کہ دعا سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس نور علم کی قسم ہے جس سے پوشیدہ خزانے، پوشیدہ غیب، یہ تمام کی تمام چیزیں ظاہر ہو گئے، یہ دعا سے مراد ہے۔ اور لیل سے مراد وہ عیوب ہے جو پوشیدہ ہے، وہ غیوب ہے جو پوشیدہ ہے، اور وہ غیوب جو آیا ہے اس سے دعا مراد ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دعا سے مراد اہل بیت اطہار کے مردوں کی قسم ہے، اور لیل سے مراد اہل بیت اطہار کی خواتین کی قسم، یا فرماتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو آپ بیان کرتے ہیں کہ دعا سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روشن چہرے کی قسم ہے، اور لیل سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیاہ زلفوں کی قسم ہے۔ یہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے والضحیٰ واللیل اذا سجا کو اس طریقے سے حضور کی نعت بیان فرمائی۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ چوتھی چیز جس کو حضرت امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں بیان فرمائی، دعا سے مراد حضور کے روشن چہرے کی قسم، اور لیل سے مراد حضور کے زلف عنبری کی قسم، جو فرمایا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس کو یوں بیان کرتے ہیں، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم۔ اور پھر آگے فرماتے قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس کو اس طریقے سے والضحیٰ واللیل اذا سجا کو اس طریقے سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بیان فرمایا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم شمس و ضحیٰ فرما کر اللہ نے آپ کے مبارک اور روشن چہرے کی قسم یاد فرمائی، اور واللیل فرما کر آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ پتہ چلا کہ کتنے پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی تعریف فرمائی، اور صرف سورہ ضحیٰ ہی نہیں بلکہ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا حضور علیہ السلام کی جو مبارک گفتگو ہے، گفتگو مبارکہ، اللہ اکبر، اس کی قسم اللہ یاد فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ زخرف کے اندر وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم، اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ حضور کے کہنے کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یاد فرمائی۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک عمر شریف کی قسم اللہ رب العزت یاد فرما رہا ہے، اور قرآن مقدس سورہ حجر کے اندر ارشاد فرماتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے۔ حضور علیہ السلام کی عمر مبارکہ کی قسم اللہ رب العزت یاد فرما رہا ہے۔ اسی طریقے سے جس شہر میں آقا علیہ السلام رہے اس شہر کی قسم اللہ یاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آپ ہیں، حضور کے شہر مبارکہ کی قسم یاد فرما رہا ہے، یہاں تک کہ جو زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اللہ نے زمانے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم یاد فرمائی، اور والعصر فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم اللہ نے یاد فرمائی۔ تو آپ دیکھیں کہ جہاں بجا مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا۔ دنیا کا ایک دستور ہے، جو دنیا کے جو سلاطین ہیں، جو بادشاہ ہے، وہ جب کسی کو کوئی عہدہ دینا چاہتے ہیں، مقام دیتے ہیں، مرتبہ دیتے ہیں، رتبہ دیتے ہیں، تو انہیں لوگوں میں معزز کر دیتے ہیں، اور معزز کرنے کے لیے کوئی مقام دیا جاتا ہے، کوئی رتبہ دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کے پاس وہ مرتبہ موجود ہو اور ایسے چند اشخاص ہو تو پھر وہ بادشاہ اور زیادہ مقام دے دیتے ہیں تاکہ دوسروں میں یہ ممتاز ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی جماعت کو بھیجا، وہ کمالات، وہ خوبیاں، وہ تمام کی تمام چیزیں ان انبیاء کو عطا فرمائی، اور جب اس لیے کہ تمام کے تمام لوگوں میں یہ سب سے افضل جماعت ہے، اعلیٰ جماعت ہے، اور پھر اس کے بعد جب حضور کو ان کے درمیان بھیجا تو حضور کو وہ تمام تر خوبیاں عطا فرمائی جو تمام انبیاء کے اندر بھی موجود تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد، کہ یہ وہ رسول ہیں کہ ہم نے ان کو بے شمار فضیلت عطا فرمائی، تمام خوبیاں عطا فرمائی۔
بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے زیادہ حضور کا مقام فرمایا. اگر آپ دیکھیں حضور کی تعریف کو قرآن مقدس کے اندر تو کہیں آپ کو سورہ فتح کی آخری آیت میں محمد الرسول اللہ فرمایا گیا. اگر سورہ آل عمران میں دیکھیں تو آپ کو مجتبی فرمایا گیا. سورہ جن میں دیکھیں تو آپ کو مرتضی فرمایا گیا. اگر آپ سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں تو آپ کو عبد کامل، اور اسی کے ساتھ سورہ مائدہ میں آپ کو نور فرمایا گیا. حضور کی تعریف اگر آپ دیکھیں تو کہیں آپ کو برہان فرمایا گیا، کہیں آپ کو خاتم النبیین فرمایا گیا، اور اسی طریقے سے کہیں آپ کو حاضر و ناظر، کہیں سراج منیر، کہیں داعی الی اللہ، اور کہیں یاسین فرمایا گیا، کہیں طٰہٰ فرمایا گیا، کہیں یا ایھا المزمل کہا گیا، کہیں یا ایھا المدثر کہا گیا. اس طریقے سے اگر حضور کی تعریف دیکھیں، آپ کے اخلاق کا تذکرہ آیا، آپ کو صاحب خلق عظیم قرار دیا گیا، اور اسی طریقے سے آپ کی خوبیوں کا تذکرہ، کہیں آپ کو دعائے ابراہیم، کہیں آپ کو صاحب معراج، کہیں بشارت عیسیٰ، اور کہیں صاحب کوثر فرمایا گیا. اگر آپ شروع سے لے کر اخیر تک پڑھتے جائیں تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف ہی تعریف ہے، حضور کی ثنا ہی ثنا ہے، حضور کی نعت ہی نعت ہے. قرآن مقدس کو اگر پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ نے پورے کلام کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف بیان فرمائی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصیات کا تذکرہ جب فرمایا گیا تو حضور علیہ السلام کی جب خصوصیات کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو. اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جب بات آتی ہے تو سبحان اللہ، مرتبہ محبوب سے ایسا نوازا کہ فرمایا میرا محبوب تمام چیزوں سے افضل ہے، تمام چیزوں سے آپ کو افضل فرما دیا گیا. اگر آدم علیہ السلام کی علم کی بات کی جائے، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اے آدم، اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بات آئی تو آپ نے فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ خلق الانسان، خلق الانسان علمہ البیان. اللہ اکبر، کہ انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور ما کانا و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا. یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے وہ تمام کے تمام چیزوں کا بیان حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سکھایا گیا.